بھائی بہت بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ کسی مرحلے پر آج اپنی بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، تیوری ہے اور تیوری پہ بل ہیں، مشیت کی تیوری پہ بل ہیں. حبیب نہیں، رسول، چونکہ سرکاری پیغام پہنچانا ہے نا، سرکاری پیغام پہنچانا ہے، اس لیے خطاب عہدے سے ہے، عہدے سے. اچھا نبی بھی نہیں، نبی وہ جو خبر لے، رسول وہ جو خبر پہنچائے. یا ایھا الرسول، چونکہ پیغام پہنچانا ہے، پہنچانا ہے، اس لیے نبی نہیں رسول. بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں. عزیزو، ہمیشہ قرآن کا یہ دستور ہے، ہمیشہ قرآن کا یہ دستور ہے کہ وہ ایک جملہ بولتا ہے اور اس جملے سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں. ایک مثال دے دوں جب سننے کا لطف ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ ہے نا، بچہ مستحب پڑھے، بالغ واجب پڑھے، عورت اپنے شرائط کے ساتھ پڑھے، مرد اپنے شرائط کے ساتھ پڑھے، گھر میں پوری پڑھے، سفر میں قصر پڑھے. اب ایک جملے میں آ گئے، الگ الگ نہیں کہا، ایک جملے میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. جو مریض ہو وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے نہ پڑھ سکے وہ اشارے سے پڑھے. تو ایک اقیم الصلاۃ میں اتنے جملے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو قرآن کا طریقہ یہی ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ جملہ بولتا ہے چھوٹا سا اور معنی رکھتا ہے بے پناہ. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میسج دے رہا ہوں اور گفتگو آخری حدود میں داخل ہونے والی ہے. قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، بچہ مستحب پڑھے، بالغ واجب پڑھے، عورت اپنے طریقے سے پڑھے، مرد اپنے طریقے سے پڑھے، سفر والا اپنے طریقے سے پڑھے، حضر والا اپنے طریقے سے پڑھے، بوڑھا اپنے طریقے سے پڑھے، جوان اپنے طریقے سے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. ایک حکم میں اقیم الصلاۃ میں یہ سارے حکم آ گئے یا نہیں؟ تو بس یہی کیا اللہ نے اس آیت میں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو کہنا، بھائی توجہ رکھیے گا، کہنا یہ تھا رسول سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، امت سے کہا کہ اگر وہ نہ مانا. بھائی اب جملے مکمل ہونے جا رہے ہیں. رسول سے کہا، بھائی ایک ہی حکم ہے، بلغ. اس حکم کے شیڈز عرض کر رہا ہوں. جیسے اقیم الصلاۃ کے مختلف شیڈز تھے نا، مختلف جہتیں تھی اقیم الصلاۃ کی، ویسے ہی اس ایک جملے کی مختلف جہتیں دیکھیں اور مجھے اجازت دے دیں. رسول سے کہا اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، امت سے کہا اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، مؤرخ سے کہا اگر وہ نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا، ذاکر سے کہا اگر وہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور مجمع سے کہا کہ اگر وہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. بڑے مسائل تھے، لیکن آج کی حد تک گفتگو یہاں روک رہا ہوں. اب میرے پاس آج کے علاوہ وقت ہی کتنا رہ گیا ہے اور اسی میں تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے، سرسری گزروں گا. اب بات کو آج مکمل کر رہا ہوں. بھائی ولایت سمجھ میں آ گئی نا، یہ ہے مقام ولایت. اب ولایت کے معنی بھائی سنتے جاؤ. رسالت کے معنی ہے دور کرنا. آپ نے خط ارسال کیا تو اپنے پاس سے دور کیا جبھی تو ارسال ہوا. تو رسالت کے معنی ہے دور ہونا اور ولایت کے معنی ہے قریب ہونا. تو رسول اور ولی کے فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. رسالت کے معنی دور ہونا، ولایت کے معنی قریب ہونا. تو اب یہ وہ مقام قرب ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن دین کی حفاظت ہوگی. یہ وہ مقام قرب ہے کہ سروں سے چادریں اتر جائیں مگر دین کی حفاظت ہوگی.
یہ وہ مقام قرب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کریں مگر دین کی حفاظت ہوگی. یہ ہے مقام ولایت.